السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے عالمی رہنماؤں سے حالیہ ملاقاتوں کے دوران پاکستان کو عالمی برادری کے بااعتماد شراکت دار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ خواتین کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ہے، کیونکہ قوم اور مسلح افواج نے اس ناسور کے خاتمے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر قانون نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ خواجہ سراؤں سے متعلق بل کو اسلامی احکامات اور آئینی شقوں کے مطابق واضح کریں، کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے۔ آج سینٹ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان موسمیاتی تبدیلی، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انڈونیشیا نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے آج امدادی اشیاء کے 2 خصوصی طیارے بھیجے ہیں اور $10 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد و بحالی کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے اہلکاروں کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کی 141 یونین کونسلز میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ بھارت میں کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ مودی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں پھلوں کی صنعت کو جان بوجھ کر تباہ کر رہی ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 کرکٹ میچ بدھ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل سے۔ پہلے آپ کے لیے چلتے ہیں ایاز اسلم کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران بڑے پیمانے پر عالمی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں میں پاکستان کو عالمی برادری کے بااعتماد شراکت دار کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں عالمی فورمز میں پاکستان کا کیس پیش کرنا شاندار ٹیم ورک کا نتیجہ تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے خصوصاً وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شیری رحمان کی انتھک کوششوں اور تعاون کی تعریف کی۔ منصوبہ بندی و ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خواتین کا کردار کلیدی ہے۔ انہوں نے آج بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں دختران پاکستان تربیتی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا معاشرے میں امن کے قیام میں خواتین کے کردار کو تسلیم کر رہی ہے۔ دنیا میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے روایتی طور پہ خواتین کو نظر انداز کیا گیا، لیکن اب یہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو کردار خواتین انتہا پسندی کو ختم کرنے میں ادا کر سکتی ہیں وہ بہت مؤثر ہے، اس لیے کہ خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر جو خواتین کا کردار ہے بحیثیت بیٹی، بہن، ماں، وہ بہت مؤثر کردار ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم، مسلح افواج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے اس ناسور کے خاتمے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ بقائے باہمی کے فروغ کے لیے معاشرے میں مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے رواداری کا جذبہ پیدا کرنے پر زور دیا۔ اس سے قبل خواتین کی حیثیت کے بارے میں قومی کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین ملک کی آبادی کا نصف ہیں اور ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ معاشرے سے تشدد کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے ارکان اسمبلی پر زور دیا ہے کہ وہ اسلامی احکامات اور آئین کی شقوں کے مطابق خواجہ سراؤں کے بل کو واضح بنائیں۔ انہوں نے یہ بات سینٹ میں فوزیہ ارشد کی طرف سے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا ترمیمی بل 2022 پیش کرنے پر اپنے رد عمل میں کہی۔ وزیر قانون نے کہا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور ہمیں اس کا فیصلہ اسلامی قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایوان نے 2 بلوں کی منظوری بھی دی۔
ان میں چیئرمین اور اسپیکر کی تنخواہ، الاؤنس اور مراعات کا ترمیمی بل 2022 اور سماج سے محروم افراد کے لیے ذرائع ابلاغ تک رسائی کا بل 2022 شامل ہیں۔ سینیٹ نے ایوان کے مشترکہ اجلاس میں سیکھنے میں مشکلات دور کرنے کے خصوصی اقدامات کے بل 2020 کو زیر غور لانے کی بھی منظوری دی۔ وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر طاہر نے کہا ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اور آئین میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے جبر اور دھمکی کے منفی حربے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سیف اللہ خان نیازی کے خلاف FIA کی کارروائی اور دیگر امور پر حزب اختلاف کے رہنما شہزاد وسیم کی جانب سے پیش کی گئی تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ وزیر قانون نے کہا کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایوان کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس نے اس سلسلے میں FIR کی رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ FIA اپنی تحقیقات کے نتائج اس ہفتے کے آخر تک جمع کرائے گا۔ اس سے قبل حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہزاد وسیم نے کہا کہ FIA حکام نے سیف اللہ خان نیازی کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ سینٹ کا اجلاس آج دوپہر پارلیمنٹ ہاؤس میں چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ ایوان میں سیلاب سے جام بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ارکان نے ملک کی حفاظت کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دینے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان پارلیمانی وفود کے باقاعدگی سے تبادلے، اقتصادی تعاون اور لوگوں کے درمیان باہمی روابط سے دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر لیپورٹس شورو سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں ماحولیاتی تبدیلی، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ارجنٹائن کے سفیر نے بین الپارلیمانی تعلقات کو فروغ دینے اور پارلیمانی وفود کے باقاعدگی سے تبادلے کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ماحولیاتی بحران سمیت مشکلات پر قابو پانے کے لیے مشکل پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا، جس کے بعد شدید سیلاب سے ملک بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے پاکستان میں متاثرین سیلاب کے لیے آج انسانی امداد روانہ کی۔ اسلام آباد میں انڈونیشیا کے سفارت خانے کی طرف سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ انڈونیشیا کی حکومت پاکستان میں متاثرین سیلاب کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے عالمی برادری کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا نے ادویات، خیموں، کپڑوں، کمبل، سلیپنگ بیگز، مچھردانیوں اور جنریٹرز کی صورت میں امداد کے 2 خصوصی طیارے بھیجے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر نے $10 لاکھ کی امداد فراہم کرنے اور ایک طبی ٹیم پاکستان بھیجنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکہ کے تجارتی اور کاروباری امور کے بارے میں خصوصی نمائندے دلاور سید نے ایک ملاقات میں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال اور دوطرفہ تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے امریکہ کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے فراہم کی گئی امداد کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں مختلف کمپنیوں کے سربراہوں، ممتاز کاروباری شخصیات اور معاشرے کے دوسرے طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاک فضائیہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب زدگان کی بحالی کے کاموں میں بھرپور طریقے سے مصروف ہے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق فضائیہ متاثرین سیلاب کی مدد کر رہی ہے اور اس نے 2 ماہ کا راشن تقسیم کیا ہے تاکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مکمل بحالی تک ان کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ سیلاب زدگان کو پاک فضائیہ کے فیلڈ میڈیکل کیمپوں میں مفت علاج اور ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے نکاسی آب کا عمل تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں صوبے میں دریائے سندھ کی دائیں اور بائیں کناروں کے ساتھ واقع تمام علاقوں سے سیلابی پانی نکالنے سمیت سیلاب سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے اپنے گھروں کو واپسی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ زندگی اپنے معمول پر آ سکے۔ اجلاس کو صوبے کے مختلف شہروں اور علاقوں میں سیلابی پانی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے شہزاد غوری سے۔
محکمہ صحت بلوچستان کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض خاص طور پر ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب متاثرین میں 2000 سے زائد مچھردانیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ پاک آرمی اور FC بلوچستان سول انتظامیہ اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر فلڈ ریلیف کیمپس میں سیلاب زدگان کو پکا ہوا کھانا اور مفت طبی سہولیات اور ادویات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں تک زمینی رسائی ممکن نہیں وہاں متاثرین تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن اور دیگر ضروری اشیاء کے پیکٹس پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ٹیمیں ہمہ وقت سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور رابطہ پلوں کی مرمت اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر آج کوئٹہ میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے کی شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کور کمانڈر بلوچستان اور اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں میں بھجوائے جا رہے ہیں، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گزشتہ رات کئی بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فضائی مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار 6 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران، سپاہی شعیب اور نائک جلیل شامل ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہرنائی میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 6 جوانوں کی شہادت کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری پاکستانی قوم ان کے غم میں شریک ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے مسلح افواج کی گراں قدر اور ناقابل فراموش قربانیوں کو سراہا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آڈیو لیکس کے واقعات کو پریشان کن رجحان قرار دیا ہے۔ وہ آج گورنر ہاؤس کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ نجی گفتگو کو لیک کرنا غیبت میں آتا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی نجی گفتگو امانت ہوتی ہے جس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جعلی خبریں پھیلانا بھی غیر اخلاقی ہے جس سے معاشرے میں خوف اور بے یقینی پھیلتی ہے۔ ڈاکٹر الوی نے کہا کہ قوم کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے میں سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے سائبر سیکیورٹی میں جدت طرازی اور ترقی کی ہے، جو کسی بھی قوم کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کو سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجی اپنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ وہ ترقی اور استحکام کی بنیادیں رکھ سکے۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول بدھ کو، جبکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو ہوگی۔ اس بات کا اعلان مولانا عبدالخبیر آزاد نے آج شام کوئٹہ میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس میں کیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں عدم رؤیت رہی اور چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ربیع الاول 1444 ہجری 28 ستمبر 2022 بروز بدھ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار کے حلف نہ اٹھانے کے باعث سینٹ کی نشست خالی قرار دینے کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسحاق ڈار کے وکیل سلمان اسلم بٹ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں سیاسی پروگرام کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یونیورسٹیز میں سیاسی اجتماعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کی 141 یونین کونسلز میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے بلوچستان کے نمائندے حسین فاروق سے۔ پولیو مہم کے دوران 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 3000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ صوبائی کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان حمید اللہ ناصر نے کہا ہے کہ پولیو کے خاتمے میں والدین، علماء کرام اور انتظامیہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے حکومت
کہا ہے کہ حکومت صوبے کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بیمار صنعتوں کو فعال کرنے کے علاوہ نئے اقتصادی زونز قائم کر رہی ہے۔ آج پشاور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ محمود خان نے کہا کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں 46 جاری اور 25 نئے منصوبوں سمیت 71 منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 176 بیمار صنعتی یونٹس فعال کر دیے گئے ہیں، جس سے صوبے میں روزگار کے 24,000 مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ دبئی ایکسپو کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے $8 ارب کی 44 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بنیادی اور ثانوی تعلیم کے وزیر شہرام خان ترقی نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں جاری داخلہ مہم کے دوران 7,98,000 سے زائد بچوں اور بچیوں کو اسکول میں داخل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ داخلہ مہم گزشتہ ماہ شروع ہوئی تھی، جس میں صوبے کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی وجہ سے رواں ماہ کی 10 تاریخ تک توسیع کی گئی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ رواں سال 10 لاکھ بچوں کے داخلے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے ہر ضلع میں داخلہ مہم شروع کی جائے گی۔ تعلیمی سہولتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکولوں میں مفت درسی کتابیں، بہترین تعلیمی سہولتیں اور ماہر اساتذہ ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے پھلوں کے کاشتکاروں اور تاجروں نے بیرونی دنیا سے سیب اور دیگر کاروبار کے لیے آزاد جموں کشمیر کے تجارتی راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت وادی کی اقتصادی ناکہ بندی کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ 20 روز سے سری نگر جموں شاہراہ پر سیبوں سے لدے ہزاروں ٹرکوں کو روکنے کے خلاف احتجاج کے لیے پھلوں کے کاشتکاروں نے آج فروٹ منڈی بند کر دی۔ کشمیری تاجروں کا کہنا ہے کہ بھارت ہائی وے کی بندش کو ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ ہمارے کروڑوں روپے مالیت کے پھل خراب ہو جائیں۔ سوپور فروٹ منڈی کے چیئرمین ظہور احمد بٹ نے وادی کشمیر کے تمام پھلوں کے کاشتکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے سیب کی کٹائی کے عمل کو آہستہ کریں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیب کی صنعت کی مالیت 80 ارب روپے ہے اور یہ جموں کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھلوں کے کاروبار سے 35 لاکھ افراد بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر وابستہ ہیں۔ ادھر آل انڈیا کانگریس پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور عام آدمی پارٹی نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مودی حکومت دانستہ طور پر کشمیر میں پھلوں کی صنعت کو تباہ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیب کے کاشتکاروں کی صورتحال قابل رحم ہے کیونکہ کشمیری کسانوں کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جبکہ غیر ملکی پھلوں کو بغیر کسی ٹیکس کے مقامی منڈی تک رسائی دی جاتی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں متحدہ مجلس علماء نے اولیاء کی سرزمین کشمیری مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر کی جامع مسجد میں اپنے اجلاس میں ممتاز علماء کرام نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ تعلیمی اداروں میں مسلمان طلبہ کو بھجن گانے اور سورج کو سلام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اجلاس میں کٹ پتلی ریاستی حکومت، محکمہ تعلیم اور متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ کشمیر میں مسلمان ایسی سرگرمیاں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے مذہب اور اسلامی عقائد و شعار کے بالکل منافی ہیں۔ سینکڑوں قوم پرست یہودی ایک تنازع میں مسلسل دوسرے روز اسرائیلی حکام کی حفاظت میں مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہو گئے، جبکہ اسرائیلی پولیس نے صحن میں موجود فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور دیگر افراد کو اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ فلسطین کے ہلال احمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے آج کم از کم 3 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، جبکہ صحافیوں نے بتایا کہ مسجد کے اندر اور باہر سے 10 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کو فلسطینی خواتین، معمر افراد اور صحافیوں پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں سے انسانیت کو درپیش خطرے اور ان ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی ضرورت کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن عوام اور ان کے رہنماؤں کو ایسے ہتھیاروں کے خاتمے کے حقیقی ثمرات اور ان کو برقرار رکھنے کے سماجی اور معاشی نقصانات سے آگاہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج وسطی روس کے علاقے یوڈی مورتیا کے ایک اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس اور حکام نے بتایا ہے کہ ہلاک شدگان میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ حملہ آور نے کئی افراد کو قتل کرنے کے بعد خود کو گولی مار لی۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر وربن نے روس پر یورپی یونین کی پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ان اقدامات کا رد عمل ہے۔ انہوں نے ہنگری کی پارلیمنٹ کو اتوار کو اٹلی کے انتخابات کا
حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کشیدگی میں یورپ کی حکومتوں کا گرنا حیران کن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگری کو اپنے ہمسائے یوکرین میں طویل جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا، جہاں روسی حملے نے بنیادی ڈھانچے کو تباہ، ہزاروں افراد کو ہلاک اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وسطی کینیا کے علاقے کیامبو میں ایک 60 منزلہ عمارت منہدم ہونے سے 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور امدادی کارکنوں نے ملبے کے نیچے سے ایک بچے کو بھی نکال لیا ہے۔ کیامبو کاؤنٹی گورنر کے مطابق کئی افراد کو بچا لیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 کرکٹ میچ بدھ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے رات نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چوتھے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 3 رن سے ہرا کر 7 میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے، جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 19.2 اوورز میں 163 رنز بنا سکی۔ ادھر لاہور کیپٹل سٹی پولیس آفیسر غلام محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی T20 کرکٹ ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ لاہور میں کھیلے جانے والے 3 T20 کرکٹ میچوں کے لیے پولیس کے 8000 افسر اور اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں سرچ اور صفائی کا کام جاری ہے اور پولیس آفیسر ضلعی انتظامیہ اور دوسرے سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام اسکول کرکٹ چیمپئن شپ کل سے سرگودا میں شروع ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران چیمپئن شپ کا آغاز کریں گے۔ ان چیمپئن شپ میں 10 مختلف اسکولوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت انٹر اسکول کرکٹ چیمپئن شپ راولپنڈی کے مختلف گراؤنڈز میں بدھ کو شروع ہوگی اور اگلے ماہ کی 14 تاریخ تک جاری رہے گی۔ ضلع کے سرکاری اسکولوں کی 7 اور 5 نجی اسکولوں کی ٹیمیں چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی۔ فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر عمران حامد نے کہا ہے کہ 5 کروڑ روپے تحصیل اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسپورٹس جمنیزیم پر بھی خرچ کیے جائیں گے۔ ضلع کوہاٹ کی ٹیم نے علاقائی جوڈو چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستانی باکسر عثمان وزیر عالمی یوتھ ٹائٹل کے لیے رنگ میں اتریں گے۔ یہ مقابلہ بدھ کو بینکاک میں ہوگا۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور آئیے اب کچھ تجارت کی دنیا کا احوال جانتے ہیں۔ چین میں پاکستان کے تجارت اور سرمایہ کاری کے کونسلر جنرل محمد عرفان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے نیانگ میں چائنا آسیان ایکسپو، شنگھائی میں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو، گوانگیو میں کینٹن فیئر اور مصنوعات کے حوالے سے دوسری نمائشوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ چائنا اکنامک نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برآمدات غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ نمائشوں کے ذریعے پاکستانی مصنوعات کی نمائش اور فروخت کے ذریعے چین اور دوسرے آسیان ملکوں کو مصنوعات کی برآمدات کو مؤثر طور پر فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سورج مکھی جیسی تیل کی بیجوں کی فصلوں کے فروغ دینے سے خوردنی تیل کے درآمدی بل میں کمی کر سکتا ہے۔ یہ بات زراعت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اشتیاق حسین نے فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ میں سورج مکھی پیداوار منصوبے 2023 کی منظوری کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ سورج مکھی خوردنی تیل کی پیداوار والی اہم فصل ہے جو نہ صرف ملکی غذائی ضرورت کو پورا کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے بلکہ یہ کاشتکاروں کو ان کے مالی مسائل پر قابو پانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 531 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,151 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 213 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 165 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج TRG پاک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 27 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 326 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 224 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 79 میں کمی جبکہ 23 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پاک ٹوبیکو کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 55 روپے کا اضافہ جبکہ نیسلے پاک کے حصص کی قیمتوں میں 105 روپے کی کمی ہوئی۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 237 روپے 20 پیسے، قیمت فروخت 242 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 249 روپے 11 پیسے اور قیمت فروخت 254 روپے 79 پیسے، یورو قیمت خرید 229 روپے 5 پیسے، قیمت فروخت 233 روپے 69 پیسے، سعودی ریال 63 روپے 60 پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروخت 64 روپے 56 پیسے، یو اے ای درہم قیمت خرید 65 روپے اور قیمت فروخت 66 روپے 4 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 64 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 1 روپیہ 68 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,22,857 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,52,587 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 2,04,299 میٹرک ٹن برآمدی اور 48,288 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھی تجارتی خبریں۔ اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ آرٹس کونسل کراچی میں دستاویزی فلم ڈسکاؤنٹ ورکرز کی تقریب رونمائی ہوئی۔ ڈسکاؤنٹ ورکرز ثانیہ بلدیہ فیکٹری کے شہداء کے لواحقین کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ تقریب میں دستاویزی فلم کے ڈائریکٹر کرسٹوفر پیلز، عمار عزیز نے شرکت کی۔ ثانیہ بلدیہ متاثرین ایسوسی ایشن کی سیدہ خاتون مزدور رہنما کرامت علی، زہرہ خان اور ناصر منصور بھی اس میں شریک ہوئے۔ دستاویزی فلم میں ورثاء کی طویل جدوجہد اور مشکلات کو فلم بند کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان پر مشتمل مشہور نیٹ سیریز دی کراؤن کے 5ویں سیزن کا آغاز 9 نومبر سے ہوگا، جس میں ہمایوں سعید بھی شامل ہوں گے۔ ہمایوں سعید سیریز میں پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر حسنات کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ کے انتقال کے بعد سیریز کے آرگنائزرز نے سیریز کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور آئیے اب سائنس کی دنیا میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ادھیڑ عمر میں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، مستقبل میں ان کے ڈیمنشیا کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دی لانست جرنل کے ای کلینکل میڈیسن میں شائع ہونے والی برمنگھم یونیورسٹی کی اس نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں میں ڈیمنشیا کا عارضہ لاحق ہونے سے کئی سال یا دہائیاں قبل ان میں ڈراؤنے خواب مروج ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف برمنگھم کے ڈاکٹر ایبڈمی اوٹائکو کا کہنا تھا کہ تحقیق میں یہ بات پہلی بار سامنے آئی ہے کہ صحت مند لوگوں میں پریشان کن یا ڈراؤنے خواب کا ڈیمنشیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی کے خطرات سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہلکے ربر کا جوتا کا تلا بنایا ہے جو پانی میں جا کر محض 4 ہفتوں میں گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے خبریں۔ اور موسم کے احوال کے لیے آپ کو لیے چلیں گے تسکین ظفر کی جانب۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ مزید تفصیل ماہر موسمیات ہمایوں چودھری سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش کروڑ لیا میں 42 ملی میٹر ہوئی۔ اس کے علاوہ اوکاڑا 14، ڈی آئی خان 31، مظفر آباد ایئرپورٹ 15 اور بابو سر میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 40، دال بندین، نوکنڈی اور سکرنڈ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ملک کے دیگر شہروں میں اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32، لاہور 32، کراچی 33، پشاور 35، کوئٹہ 32 اور سری نگر میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ موسم کی صورتحال ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے عالمی رہنماؤں سے حالیہ ملاقاتوں کے دوران پاکستان کو عالمی برادری کے بااعتماد شراکت دار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آج سینٹ کو یقین دہانی کرائے گی کہ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے منفیت کنڈے استعمال نہیں کرے گی۔
ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے اہلکاروں کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کی 141 یونین کونسلز میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 کرکٹ میچ بدھ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک جاوید اقبال سمیجو، مدیر کھیل سائنس اور فن کی خبریں کمل شمیم، کوآرڈینیشن ایڈیٹر نور حسین چند، مدیر اعلیٰ غلام مشتبہ میمن اور نگران اعلیٰ عبدالرؤف خان۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایاز اسلم اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔